وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الاولیٰ کی 3 تاریخ کا ایک بہت خاص عمل آپ کو عطا کرنا ہے، جو اتنا مجرب عمل ہے، جو اگر انسان چاہے کہ مجھے اللہ رب العزت استغنا اور توکل کی عادت عطا فرما دیں، نعمت عطا فرما دیں، یہ ایسی نعمت ہے جو بندے کے اندر اگر آ جائے توکل کی، تو وہ بندہ دنیا میں بھی عزت والا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج بہت بڑا طبقہ عورتوں اور مردوں کا ایسا ہے جو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر خوش نہیں ہے، بلکہ زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر ہے، آپ عورتوں کے عید کی نماز کے لیے آپ نکلے تو عورتوں کا ایک بہت بڑا ایک جگہ مجمع تھا۔ آپ نے عید کی نماز میں وعظ کہتے ہوئے فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ عورتیں پوچھنے لگیں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ان کی ترجمان بن کے، یا نبی اللہ، عورتیں بڑی بڑی متقی ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ذکر کرنے والی ہیں، بہت عبادت کرنے والی آج کے دور میں بھی ہیں مردوں کی نسبت۔ لیکن انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ خواتین کو زیادہ آپ نے دوزخ میں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبادت بھی کرتی ہو، ریاضت بھی کرتی ہو، لیکن خاوند کی ناشکری بھی بہت کرتی ہو، اللہ کی بھی ناشکری، کہ اتنی نعمتوں کے بعد تھوڑا سا اگر خاوند کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اسے کوسنا شروع کر دیتی ہو کہ میں نے اس گھر میں کبھی نعمت دیکھی ہی نہیں، میں جب سے آئی ہوں بدحال ہوں اس گھر میں فلاں اپنے جو والد کا گھر تھا، بھائیوں کا گھر تھا، وہاں اتنا میں خوشحال تھی۔ ویسے ہی ناشکری کی عادت ہے، بچوں کو بددعائیں دیتی ہو، گالیاں دیتی ہو۔ تو جب آپ نے یہ جملہ کہا تو خواتین نے اتنا صدقہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی کملی مبارک، چادر مبارک حضرت بلال کے ہاتھ میں تھی، اور عورتوں نے سونا چاندی اس میں ڈالنا شروع کر دیا اور کہا، یا رسول اللہ، دعا کریں اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے، ہم ان گناہوں سے توبہ کرتی ہیں۔ ناشکری مرد میں ہو یا عورت میں ہو، یہ جہنم کی طرف لے جاتا۔ اب آپ تھوڑے مال پہ راضی ہو جائیں اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان پہ راضی ہو جائیں، اللہ آپ کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہ عمل مجرب آپ اختیار کر لیں، اللہ آپ کو نعمتیں بڑھا دے گا، اولاد میں نعمت بڑھا دے گا، گھر کی نعمت بڑھا دے گا، رزق کی نعمت بڑھا دے گا، عزت شہرت کی نعمت بڑھا دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ملیں توکل والے بن کے، مرد عورت، اور اللہ آپ کی نعمتیں بڑھاتا چلا جائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ کو زوال نہ آئے، آپ کو ذلت نہ ملے، تو آپ پہلے پارے کی آخری رکوع کے اندر، آخر کے اندر یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ بس اتنا جملہ، یہ وہ جملہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا مدینہ میں، تو آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے تو آپ کا خون کا قطرہ اس آیت پر گرا اور وہ قرآن پاک کی آیت نے محفوظ کر لیا۔ ہم نے استنبول کے اندر وہ قرآن پاک دیکھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قرآن پاک کا نسخہ تھا، اور وہ خون عثمان قیامت کے دن گواہی دے گا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے دوہرے دماد ہیں، ذو النورین ہیں، وہ شہید قرآن ہیں، اور قیامت کے دن قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ جو بندہ 3 جمادی الاولیٰ کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ 70 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ اسے پورا سال رزق نہ دے گا جتنا اسے کفایت کر جائے، توکل والا بنا دے گا، عزت دے گا، شہرت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔